اب تک کے جو ریزلٹس آ چکے ہیں اور جو تیزی سے آ بھی رہے ہیں، پیپلز پارٹی انہیں کیسے دیکھتی ہے؟ خوش ہیں بڑے آپ لوگ؟ ویسے دیکھیں، میرے چیئرمین بلاول صاحب نے ٹویٹ کیا کہ دوسرے مرحلے میں بھی ہم نے کلین سویپ کیا ہے. تھوڑا سا آپ کی ٹی وی چینل کے لیے والوں کے لیے، یہ الیکشن صرف کراچی میں نہیں ہو رہا تھا، سندھ کے دوسرے اضلاع میں بھی ہو رہا تھا. اس میں حیدرآباد، دادو، ٹنڈولایار، بدین، یہ سر ٹٹھا، وہاں پیپلز پارٹی نے کلین سویپ کیا. وہاں سے 152 142 اس طرح فگر ہے، بلا مقابلہ ہے. تھوڑا سا اس سے پہلے چلے جو پہلا مرحلہ تھا، 2800 سیٹوں میں سے 2650 پیپلز پارٹی بلا مقابلہ، یعنی کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں کسی پارٹی کا. کہ اندرون میں ہوئے تھے نا الیکشن، اندرون سندھ میں ہوئے تھے نا، وہ پیپلز پارٹی نے وہاں ملتوی بھی نہیں ہونے دیے، چونکہ آپ کو پتا تھا وہاں پیپلز پارٹی رزلٹ کی بات. اچھا مجھے ایک دوسرا، چلو آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. 1947 سے لے کے 2023 تک آپ کو کوئی ایسے الیکشن یاد ہے جو الزام نہیں لگا اس کے اوپر؟ ٹھیک ہے، نمبر ایک بات. دوسرا، خرم شاہ رضوان صاحب رانے کے ٹرن آؤٹ کم ہوا، یا کہ کرون دلشاد صاحب سے، یا یہ لوگ نہیں کہتے تھے کہ جب ہم الیکشن لڑتے تھے تو ٹرن آؤٹ زیادہ تھا، ہم نہیں لڑ رہے، کراچی کا حوالہ دے رہے. اور پھر یہ حوالہ دے رہے کراچی کا، ساجد صاحب بہتر بتائیں گے، کیا کورنگی کا الیکشن ایم کیو ایم نے نہیں جیتا تھا؟ کیا مجھے ایک بات بتاؤ نا کہ ملیر کا الیکشن آپ کا چیئرمین خود بذات خود کھڑا تھا، کیا 10,074 ووٹوں سے پیپلز پارٹی کی جیالی حکیم بلوچ صاحب نے نہیں شکست دی؟ آپ نے نہیں، فیصل واڈا کا فیصل واڈا کو تو 6 نمبر پہ بھیج دیا. کون سے نمبر پہ گئی تھی؟ 6 نمبر پہ، 6 نمبر پہ. ٹھیک ہے. اچھا، اور پھر پنڈی اس میں ملتان کا جا پیر صاحب اور پی ٹی آئی دونوں 25,128 ووٹوں سے جالے موسیٰ گیلانی نے اس کو ہرایا. تو اب یہ کہ یہ ساری چیزیں ان کو نظر نہیں آ رہی. اچھا، پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو پھر بھی اپریشیٹ کر رہا ہوں خرم شاہ رضوان صاحب سے کہ کم سے کم قمر دلشاد صاحب سے تو بہتر بات کی ہے. وہ تو کہتا ہے کہ جہاں اس کو جواب آتا ہے تو بولے ٹھیک ہے، جہاں جواب نہیں ہے بولتا ہے میں ترجمان نہیں ہوں. بھائی آپ روزانہ ترجمان بن کے آتے ہو، آج آپ کی چپ لگ گئی، پتہ نہیں کیا آسرا مل گیا آپ کو سینیٹر کا ایڈوائزری کے، جو آپ اس طرح بات کریں. پی ٹی آئی سے ملا ہوگا نا، آج تو پہلی مرتبہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں. سامنے کرنی تھی نا، وہ کلیئر کرتا تھا. بھائی بات ان کے سامنے کی ہے. ابھی 2 دن پہلے بھی اس نے بہت کچھ کہا عدالتوں کے بارے میں. یہ وہ آج کل پتہ نہیں کس موڈ میں. سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب آپ کے سامنے آ رہی تھی تو آپ اس چیز کو تسلیم کریں. اور خرم شاہ رضوان صاحب ایک بات کا جواب نہیں دیا ہے کہ اگر یہ آپ جیتیں گے تب تو ون ون ہے، اور اگر آپ ہاریں گے تب آپ مانیں گے. اب اس کا جواب آپ کو پتا ہوتا ہے نا، سیاسی جماعتیں کیا 25 سے 30% ہم نے کیے ہے، تو پیچھے بچتا کتنے ہیں؟ اچھا سر، ایم کیو ایم کے بائیکاٹ سے کوئی فرق پڑا آپ کے خیال میں؟ ایم کیو ایم کے بائیکاٹ سے ضرور ٹرن آؤٹ پہ فرق پڑا ہے. اور ایم کیو ایم کی بائیکاٹ سے میرے ذاتی یہ خیال ہے، میرے پارٹی کی ترجمانی کے علاوہ میں بات کروں کہ پیپلز پارٹی کو نقصان ہوا ہے. ایم کیو ایم کے بائیکاٹ سے پیپلز پارٹی کو نقصان ہوا اس وجہ سے کہ جہاں ہماری پاکٹ تھی اور ایم کیو ایم اگر ووٹ لے لیتی ہے تو تقسیم ہوتا ہے. ایم کیو ایم میں، جماعت اسلامی میں، ٹی ایل پی میں، پی ٹی آئی میں، وہ ووٹ پھر ایک طرفہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کو چلا گیا. تو وہاں میں نقصان ہوا ہے. کوشش کر رہی تھی، بلکہ پوری کوشش آخر تک کرتی رہی کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں یہ 4تھی دفعہ بھی ملتوی ہو جائیں. سر کیا وجہ تھی؟ اور آخر میں کل ہم سن رہے تھے کوئی آرڈیننس بھی لایا جا سکتا ہے. نہیں، دیکھو وہ تو سارے آرڈیننس والے تو سارے خدشے ختم ہو گئے. آپ مجھے بتاؤ، اس سے پہلے جب یہ الیکشن ملتوی ہوا کیا سندھ 90% سیلاب سے پانی میں نہیں ڈوبا تھا؟ نہیں، وہ جو 26 جولائی کو ڈیٹ دی گئی تھی نا، اس وقت بارشیں نہیں ہوئی تھی. وہ اگست میں بارشیں ہوئی ہیں، اس وقت کیوں آپ نے ملتوی کیا؟ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ یہ پی ٹی آئی والے جو پنڈی پہ قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہتے ہیں نا ترکی کی طرح، وہ وہاں پہ سارے فورسز کو یہاں بلا لیے گئے وہاں پہ. اب مجھے بتاؤ جو فورسز نہیں تھے تو الیکشن کیسے کرائیں گے؟ وہ مین مقصد یہ تھا. اور اب جو کیونکہ ایم کیو ایم کے دوستوں کو بھی راضی کرنا تھا، ہمارے اتحادی ہے، اور ایم کیو ایم کی یہ بات جینین بھی ہے کہ اس میں القا بندی میں الیکشن کمیشن سے غلطی ہوئی ہے. انہی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے آپ چلاتے رہے نا ان کے اعتراضات. اگر ایم کیو ایم یہ نہ اٹھاتے تو پھر آپ نے تو کہہ نہیں. چلو آپ کے سوال کا آپ کی جواب، اگر ہم نے انہی کے کندھے پہ کیا ہے تو ہم نے جو ہم سے کوپریشن ہو سکتی ہے ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ کی ہے. آگے الیکشن کمیشن اگر ایم کیو ایم اعتراضات نہ اٹھاتی حلقہ بندیوں کے تو آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا نا پھر. نہیں، ہم نے بھی جمع کیے. ہمارے 307 اعتراضات تھے. 307 میں بہت سارے ہمارے نہیں مانے گئے، ہم بھی چپ کر کے بیٹھ گئے. دیکھو ہمارا تو یہ کہنا ہے 2018 کا الیکشن جہاں آر ٹی اے سسٹم بٹھا کے اس ٹولے کو پاکستان کے اوپر نازل کر دی ہے، تو اس وقت بھی ہم نے کہا، اور میرے چیئرمین نے پہلے ہی خطاب میں کہا، وہ کرنے تو نہ ہو تو ویڈیوز بھی شیئر کر رہے ہیں. بھائی اگر یہ رزلٹ 12-1 بجے تک آ جاتے ہیں اور یہ ہار جاتے ہیں، جو کہ مجھے نظر آ رہا ہے، یہ پھر مزید چیخیں گے. آپ کے خیال میں صاف اور شفاف الیکشنز ہوئے ہیں آج بلدیاتی جو ہوئے ہیں کراچی؟ کیا نہیں ہوئے؟ آپ کی پیپلز پارٹی اگر پی ٹی آئی جیت رہی ہے تو شفاف ہے، اور اگر پیپلز پارٹی جیت رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں 25% ریگنگ تو ہوئی ہے. بھی آپ نے خود سنا نا، جہاں اس کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جیتی ہوئی وہاں اس کو 25% نظر آ رہا ہے. تو جہاں پی ٹی آئی جیتی وہاں نہیں ہوئی ہے. اور اگر ہم نے دھاندلی کرنی ہی تھی
تو ہم دونوں جگہ پہ نہیں کر سکتے تھے. ہم اپنے علاقوں میں کریں, ان کے علاقوں میں نہیں کریں. ان کو کون سا حلقہ ہے؟ یہ تو ساری سیٹیں ایم کیو ایم کی تھی. ان کو تو آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کے اس کو بٹھایا گیا. تاریخی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مضبوط گاڑ ہے. آپ 2015 میں بھی وہاں سے 5 سیٹیں جیتے تھے سر. 2018 میں پیپلز پارٹی کے 3 ایم این اے تھے. آج ہم 5 ایم این اے کراچی سے. آج ہم 5 ایم این اے سب کچھ کے باوجود. بات یہ ہوتا ہے نا, اس سے پہلے بھی ہم یہ کہ مگر ہمیں کام کرنے چاہیے. ہمارا صرف ایک کمزوری ہے کہ ہم نے جو کام کیے ترقیاتی کام, اور میں یہ کہتا تھا اپنے الیکشن میں, اگر یہ ان کے بارے میں کرو, یہ چلو اگر خدا نہ خواستہ ان کی مہر آ بھی گیا تو یہ کریں گے کیا؟ یہ اسی طرح. آپ کتنی نشستیں جیتنے کی امید ہے آپ کو؟ چونکہ 2015 میں تو شاید پاکستان پیپلز پارٹی نے کے ایم سی کی 209 میں سے کوئی 24 نشستیں جیتی تھی اور آپ دوسرے نمبر پہ رہے تھے. آپ صورتحال چینج ہے, اب کیا امید ہے؟ اب یہ امید ہے, میں اسے بتاؤں آپ کو, 128 ارب روپے کے 4 منصوبے کے لیے باقاعدہ فنڈ ٹرانسفر ہو گئے, اور میرے حلقے بلدیہ کے لیے کے 5 منصوبے کے 50 ارب روپے جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے. اس طرح روڈ, یونیورسٹی میں نے اپنے حلقے میں منظور کرائی ہے, ترقیاتی کام, ابھی گیس کے دوسرے پانی کی لائنیں وغیرہ, تو یہ آگے الیکشن میں انشاءاللہ ہماری پوزیشن مزید بہتر ہوگی.